ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الحشر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الحشر مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے اور اس میں 24 آیتیں 3 رکوع ہیں۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ایک خاص قبیلے بنو نذیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سزا دی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر منافق جو نہ پکے یہودی ہیں نہ پکے مسلمان ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے یہاں اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سورے کے آخر میں قرآن کریم کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح، پاکی بیان کرتی ہے، سبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما وہ چیزیں، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، زمین اور آسمانوں میں رہنے والی سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بتاتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی یعنی اللہ العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے اخرج نکالا، الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں، اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو اللہ نے نکال دیا۔ کہاں سے نکال دیا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا، لأول الحشر، پہلی لشکر کشی سے، پہلی لشکر کشی کے وقت ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا تھا، اے ایمان والو تم نے گمان نہیں کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، وظنوا، اور انہوں نے سوچا تھا، یہودیوں نے سوچا تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ سے روکیں گے، ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے روکیں گے، انہوں نے یہ سمجھا تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر آیا ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئے، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، جس کا ان کو گمان نہیں تھا،
جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے اللہ ان کے پاس آیا. وَقَذَفَ اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب دبدبا، اللہ نے ان کے دلوں میں دبدبا ڈر ڈال دیا. یخربون وہ برباد کرتے ہیں بیوتہم اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہی ہاتھوں سے، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا چنانچہ نصیحت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھ والو، اے آنکھ رکھنے والو نصیحت حاصل کرو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ اور اگر اللہ نہ لکھا ہوتا علیہم ان پر الجلاء جلا وطنی کو، شہر سے دور رہنے کو اللہ نے اگر ان پر نہ لکھا ہوتا، لعذبہم تو اللہ ضرور ان کو عذاب دے دیتا فی الدنیا دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں نار یعنی آگ کا عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذالک یہ عذاب بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ شاق اللہ اللہ کی نافرمانی کیے، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یہ عذاب ان کو اس لیے دیا جا رہا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ سخت پکڑنے والے ہیں، تو اللہ سخت پکڑنے والے ہیں. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ جو کوئی کھجور کا درخت تم نے کاٹا، او ترکتموہا یا جس درخت کو بھی تم نے چھوڑ دیا، قائمتاً علی اصولہا اپنی جڑوں پر قائم رہتے ہوئے، یا جن درختوں کو بھی تم نے اپنی جڑوں پر قائم چھوڑ دیا، فبإذن اللہ تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے. ولیخزی الفاسقین اور تاکہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے، ذلیل کرے. وما افاء اللہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دلایا، علی رسولہ اپنے رسول کو، منہم ان سے یہودیوں سے جو کچھ اللہ نے مال دلایا اپنے رسول کو، فما اوجفتم علیہ تو اے مومنوں تم نے نہیں دوڑایا اس پر، من خیل کوئی گھوڑا، ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ، ولکن اللہ اور لیکن اللہ یسلط رسلہ اپنے پیغمبروں کو غالب کر دیتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو مسلط کر دیتے ہیں، قبضہ دے دیتے ہیں، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں تک کی آیتیں تقریباً 6 ہو چکی ہیں. ابھی یہ قصہ آگے تک بھی چل رہا ہے. اس سورے کے اترنے کا ایک خاص واقعہ ہے. اس واقعے کو کیا بولتے ہیں؟ شان نزول. کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت یا آیت کا ٹکڑا کسی واقعے کی وجہ سے اترتا ہے تو اس واقعے کو شان نزول بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال نبی بن کر رہے. اس کے بعد 13ویں سال میں اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں 27 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے، اور وہاں جا کر 2 سال کے بعد جنگ بدر پیش آئی. مدینے میں اب آرام سے تھے، لیکن وہاں پر مکے کے مدینے میں آرام سے تھے تو مکے کے دشمنوں نے وہاں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا. مکے سے لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے کہ ہمارے گاؤں میں تھے تو بھی ستائیں گے، تم جہاں جاؤ گے وہاں بھی ہم ستائیں گے. اس ارادے سے آئے تھے اور بڑا لشکر لے کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کو کامیابی دلانے کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر ساز و سامان کے بھی اپنے مسلمانوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی دلایا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جیسے ہی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پولیٹکس جاننے والے تھے. سیاست جس کو بولتے ہیں پولیٹکس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے تھے. پولیٹکس جاننا، اس پر عمل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ہر حکومت کیا کرتی ہے؟ سیاست اختیار کرتی ہے. سمجھداری، دشمن سے بچنے کے لیے حفاظت، مندوجاگرتا جس کو بولتے ہیں نا، ویسے حفاظت کے اقدامات کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے.
ہر حکومت دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک اپنی ایک سیاست رکھتی ہے, اپنی پالیسی رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں, مدینے کو جا رہے ہیں. وہاں اب ظاہر بات ہے آس پاس میں رہنے والے لوگوں سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. اگر وہ لوگ اچانک حملہ کر دیے تو ہمارے لیے نقصان, ہم ان پر حملہ کر دیے ان کو نقصان, یا ہم دونوں پر کوئی باہر سے آ کر حملہ کر دیا تو بھی ہمارا نقصان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں جو یہودی تھے, یہودی کس کو بولتے ہیں, جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو ماننے والے ہیں, ان لوگوں کو بولتے ہیں. تو جتنے یہودی تھے ان سب لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کر لیا, ایک جو ہے اگریمنٹ کر لیا کہ تم اور ہم دونوں مل کر اس شہر کی حفاظت کریں گے, مدینے کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی دشمن باہر سے مدینے پر حملہ کرے, چاہے تمہارے اوپر حملہ کرے یا ہمارے اوپر حملہ کرے, ہم دونوں مل کر اس کا جواب دینا ہے, تاکہ ہمارا شہر, ہمارے گھر, ہمارے بیوی بچے محفوظ رہیں. یہ معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. مشرک بھی تھے مدینے میں, ان سے معاہدہ نہیں کرے, کیونکہ وہ مشرک, یہ ان مشرکوں میں سے ہی بہت سارے لوگ جو ہے صحابہ بن گئے تھے. ان مشرکوں میں سے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے تھے, صحابہ بن گئے تھے. لیکن یہودیوں میں ابھی تک کوئی صحابی نہیں بنے تھے, ان سے معاہدہ کرنا, معاملہ کرنا ضروری تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے معاہدہ کر لیا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, کچھ لوگ منافق اور مشرک لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے یہ درخواست پیش کریں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس ایک جماعت بھیجو. یہ درخواست لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس دین سکھانے کے واسطے, دین میں داخل کرنے کے واسطے کچھ صحابہ کو ہمارے پاس بھیجو. یہ درخواست لے کر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس زمانے کے جو 70 بڑے صحابہ تھے, حافظ, یعنی اس وقت تک جتنی آیتیں اتری تھی ان آیتوں کا حفظ کرنے والے صحابہ تھے, ان صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس پورے قبیلے کے اندر اسلام کو عام کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جاننے والے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں تھے. غیب کو کون جانتا ہے, صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, اللہ ہی غیب کو جانتا, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. ہاں, جو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں, الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, آگے 29ویں پارے میں آ رہا ہے کہ غیب کو کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, آئندہ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں, وہ بات نبی جان سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں جان سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو بھیج دیا. یہ لوگ کیا کیے, ان 70 صحابہ کو 20 راستے میں لے جا کر دھوکہ دیے. اسلام قبول کرانے کے لیے لے جا رہے تھے اور راستے میں گھیرا ڈال کر پورے صحابہ کو قتل کر دیے, شہید کر دیے. صرف ان میں ایک صحابی باقی رہ گئے تھے, ایک ہی صحابی باقی رہ گئے تھے. وہ صحابی کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے. وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے گئے تھے, 60 پر 9 صحابہ شہید ہو گئے. ایک صحابی جو اپنی آنکھوں سے اپنے 60 پر 9 ساتھیوں کا بے دردی سے قتل ہوتا ہوا دیکھے تھے, ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابی ایک بچ گئے تھے, کسی طرح سے بھاگ کر جو ہے مدینہ منورہ کو آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے کہ اللہ کے نبی اس طرح ان لوگوں نے جو دھوکہ دیا ہے. بہرحال ایک واقعہ ہے, اس جنگ کو بولتے ہیں بیر معونہ. بیر معونہ ایک کنواں تھا, معونہ, اس کنویں کے پاس یہ لڑائی ہوئی تھی, اسی لیے اس کو بیر معونہ بولتے ہیں. تو اس بیر معونہ میں جو 70 صحابہ تھے ان میں ایک ہی صحابی بچ گئے تھے, اور وہ صحابی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کا, اپنے بھائیوں کا قتل ہوتا ہوا دیکھے تھے. ظاہر بات ہے اب ان کو دشمنوں پر کتنا غصہ آتا ہوگا, دھوکہ دے کر قتل کیے,
لڑنے کی نیت سے آتے تو پھر مسلمان بھی دکھاتے تھے اپنا زور، لیکن دھوکے کے ساتھ کیا کیے؟ قتل کیے. تو ان کے دل میں بڑا غصہ تھا. وہ جب مدینہ منورہ کے قریب آئے تو وہاں 2 کافر ان کو مل گئے. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ دشمنوں میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ کر جو ہے یہ ایک صحابی ان دونوں کو مار دیے. ایک صحابی ان دونوں کو مار دیے. اب بعد میں پتا چلا کہ یہ جو جن دونوں کو مارے ہیں یہ 2 لوگ اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ دونوں اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑیں گے بول کے. اب انجانے میں کیا ہو گیا تھا؟ قتل ہو گیا تھا. تو اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر انجانے میں کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کریں گے؟ دیت، یعنی ایک آدمی کی قیمت ہے. مثلا ایک آدمی کی قیمت اسلام نے طے کی ہے 100 اونٹ. ایک آدمی کی جان کی قیمت کتنی ہے؟ 100 اونٹ کے برابر ہے. بہرحال تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے 100 اونٹ. ہم ایک جو ہے پاڑا ایک بکرا خریدنے کے لیے گئے تو 30-25 ہزار روپے میں ایک بکرا ملتا. اس طریقے سے اگر خالی بکروں کی قیمت لا لے تو کتنے لاکھ ہو جاتے ہیں. وہ تو اونٹ بہت مہنگا جانور. 100 اونٹ کی قیمت جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں. وہ بھی 2 لوگوں کا قتل ہوا تھا. تو اب 2 لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ جمع کرنا ہے اور ان کے رشتہ داروں کو دینا ہے کہ ہمارے آدمی کی وجہ سے تمہارے گھر والوں کا ناحق قتل ہوا ہے، ہم بدلے میں تم کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں بول کے. اب اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ جو قبیلے آپس میں دوستی کر لیتے تھے وہ سب مل کر خوشی اور غم میں دونوں میں شریک ہوتے تھے. خوشی اور غم دونوں میں شریک ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ قبیلہ تھا ابھی جس کا ذکر آ رہا ہے، ابھی یہیں سے شان نزول شروع ہو رہا. یہ شان نزول کا بیک گراؤنڈ ہے، اب شان نزول شروع ہو رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مسلمانوں سے تو بہت سارا پیسہ اللہ کے نبی وصول کر لیے تھے کہ ان لوگوں کو پیسے دینا ہے، اس کے لیے ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چندہ دے. سب لوگوں نے مل کر چندہ دیا لیکن رقم بہت بڑی تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمارا ایک معاہدہ کیا ہوا قبیلہ ہے بنو نذیر، ان کے پاس بھی جائیں گے، ان سے بھی کچھ چندے کی درخواست کریں گے کہ بھئی ہمارا تمہارا معاملہ ہے کہ خوشی اور غم میں ہمیں ایک دوسرے کا کیا کرنا؟ ساتھ دینا. تو لہذا تم بھی کچھ پیسے دو تاکہ ہم ان کے گھر والوں کو کیا کریں؟ پیسے ادا کریں. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے؟ ان کے قبیلے میں گئے تھے. مدینہ منورہ سے تقریباً کچھ میل کی دوری پر، 3-4 میل کی دوری پر، 5-6 کلومیٹر دوری پر مشرق کی طرف، یہ قبلہ مغرب کی طرف ہے، قبلے کی بالکل اپوزٹ طرف میں مدینے سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر یہ قبیلہ آباد تھا بنو نذیر. بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا. وہ قبیلہ وہاں آباد تھا، مدینے سے بالکل الگ تھا، اور وہاں ان کے بہت مضبوط قلعے تھے، بڑے بڑے قلعے تھے، اور وہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے. ان کے پاس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کچھ صحابہ کے ساتھ. اب ان لوگوں کے دماغ میں ایک شرارت آئی. کیا شرارت آئی؟ کہ بھئی اب ہمارے پاس گولڈن چانس ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے کئی کو ڈر کے رہنا، ہمیں مسلمان نہ کرے سو غلطی پہ ہمیں کئی کو پیسے دینا. حالانکہ اصول یہ تھا کہ اگر تمہارا آدمی بھی غلطی سے کسی کا قتل کرا تو ہم بھی پیسے دیں گے، ہمارا آدمی بھی غلطی سے اگر کچھ جرم کیا تو تمہیں بھی پیسے دینا. دونوں طرف سے اصول تھا. لیکن وہ لوگ یہ سوچ کر کہ ہمیں مسلمانوں کے سامنے دب کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، اسلام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب بھی نبی کی وجہ سے تو ہو رہا. سو اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. یہ سوچ کر انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، اور پلاننگ بنا کر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے جا کر چبوترے کے پاس بٹھا دیے اور بولے کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم جا کر چندہ کر کے لاتے ہیں. اور اس بہانے سے وہ لوگ گئے اور جا کر چپکے مشورہ کر لیے کہ ابھی بہت اچھا موقع ہے، فلان دیوار کے پاس اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اس دیوار پر کوئی آدمی چڑھ کر موٹا سا پتھر لے کر نبی کے سر پر ڈال دے. نعوذ باللہ، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے اور ہم کو اسلام سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ پلاننگ بنائے تھے. لیکن ان میں سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ دیکھو تم اگر کوئی بھی پلاننگ بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیتے ہیں، ایسا مت کرو. ہمارا اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہے، ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا بول کے معاہدہ ہے، پھر کئی کو ہمیں نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ایسا کرنا غلط ہے بول کے ایک آدمی سمجھایا تو بھی وہ لوگ نہیں مانے.
اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فوراً بتلا دیا, جبرائیل علیہ السلام بتا دیے کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے. تو اب وہ لوگ جو ہے پلاننگ بنانے کے لیے چلے گئے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کو آ گئے. اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ذریعے سے حکم بھیجے کہ تم لوگوں نے میرے قتل کی پلاننگ بنائی ہے, تم لوگوں نے میرے قتل کی پلاننگ بنائی ہے, اس کی سزا میں تم کو اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا. یہ سزا ان کو سنائی گئی. ذرا یہاں رک کر غور کرنے کی بات ہے. کچھ دن پہلے, غالباً 6 مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے, ہمارا ملک کا جو پی ایم ہے وہ کسی جگہ جا رہا تھا دلی کے کسی علاقے میں, اور اس کی حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی رکھی جاتی ہے اس میں کچھ لوگ کم ہو گئے تھے. ہمارے پی ایم کی حفاظت میں کچھ لوگ کم ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ تقریباً پی ایم کو اپنی ہی گاڑی میں رکنا پڑا ایک برج پر, اور اطراف سے پوری طرح سے فوج گھیری ہوئی ہے, پوری حفاظت اس کی ابھی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس بات کو جو ہے سپریم کورٹ نے اتنا سیریس لیا کہ جو پی ایم کی سیکیورٹی کے لیے جو فوج رہتی ہے ان لوگوں کو بلا کر بری طرح سے ڈانٹے کہ پی ایم کی حفاظت میں کیسے کوتاہی ہوئی. سمجھ نہیں بات. ایک ملک کا وزیر اعظم, بادشاہ نہیں, وزیر, کوئی بھی ملک کا بادشاہ نہیں ہے, سب وزیراں 600. تو وزیر کی حفاظت میں اگر ذری برابر کوتاہی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کیا کرتا ہے؟ فوراً حفاظت بڑھاتا ہے, اور جو اس کی کوتاہی کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے. حالانکہ ہوا کچھ نہیں, اتنی معمولی سی بات پر کیا کرتے ہیں؟ سیریس ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا بادشاہ ہے بھائی, اگر اس کو کچھ ہوا تو سمجھو پورے ہندوستان کو نقصان ہوا, اس کو اگر کچھ ہوا تو سمجھو پورے ہندوستان کو نقصان ہوا. ایک معمولی جو نبی نہیں ہے, ایک عام, ہمارے اعتبار سے تو ایک عام آدمی ہے, اس کی حفاظت میں اتنا ہم سیریس ہوتے ہیں. تو یہ تو جو ہے سرکار تھے, پوری دنیا ان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اگر کوتاہی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کوئی معمولی جرم تھا؟ کوئی معمولی جرم نہیں تھا, بہت بڑی غلطی تھی. ان لوگوں نے صرف سوچا نہیں تھا بلکہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش اور پلاننگ بنا لی تھی. تو یہ بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنا وعدہ توڑا تھا. حالانکہ وعدہ توڑنا جائز نہیں ہے, تو وعدہ بھی توڑا, نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور اس طریقے سے جو ہے بہت سارے غلطیاں ان سے ہو گئیں. ان سب گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر یہ حکم بھیجا کہ تم لوگوں کو 10 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے. ان 10 دنوں میں تم اپنا شہر خالی کر کے چلے جاؤ, مدینے سے کہیں باہر چلے جاؤ, مدینے میں نہیں رہنا, مدینے سے باہر کہیں چلے جاؤ, اور اپنے بیوی بچوں کو, اپنا مال, کیش گھر میں ہے, سونا چاندی گھر میں ہے, سب لے جا سکتے ہیں. گھر کی جو جو چیز تم لے جا سکتے ہیں سب لے کے جاؤ. اتنی سہولت دیا اسلام, جو چیز تم اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے کر جاؤ. اور ٹائم کتنے دن دیے؟ 10 دن, کہ 10 دن تمہارے کو ٹائم دے رہے ہیں, تم کسی اور جگہ پر چلے جاؤ. ظاہر بات ہے یہ سزا بہت کم تھی. ایسے غداروں کو تو قتل کرنے کی سزا سنائی جانی چاہیے تھی. آگے ایک اور قبیلہ بھی غداری کرے گا, قبیلہ بنو قریظہ, اس کو تو ڈائریکٹ قتل کی سزا سنائی گئی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قتل کا فیصلہ نہیں کیا, بلکہ صرف اتنا بولے کہ تم اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ, جو مال لے جا سکتے ہیں وہ لے کر جاؤ. تو یہ لوگ تو شروع میں جو ہے ڈر گئے مسلمانوں کی وجہ سے, اور اپنا وطن چھوڑنے کی کو جو ہے تیاری شروع کر دیے. اتنے میں کیا ہوا, منافق جو نہ پکے مسلمانوں میں تھے نہ پکے یہودیوں میں تھے, وہ لوگ جا کر کیا, منافقوں کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی, ان جا کر جو ہے ان لوگوں کو بھڑکایا. ارے تمہیں پہلے سے یہاں ہی سو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ کو 2 سال ہوا خالی, تمہیں کہیں کو جاتی جی یہاں سے خالی کر کے, ان کو جانا ہے سجانا ہے تو کہیں کو ڈر نہیں, ہمیں تمہارا ساتھ دیتی. 2000 فوجی میرے پاس ہے, لڑنے والے نوجوان میرے پاس ہیں, میں 2000 لوگوں کو تمہارے پاس دے دیتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی قبیلے ہیں, بنو قریظہ ہے یا فلاں فلاں قبیلہ ہے, ہمیں سب مل کے تمہارا ساتھ دیتی, تمہارے کو کیا بھی مدینہ خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بول کر کیا کرے, ورغل ہے, اکسا ہے.
تو وہ لوگ بھی جو ہیں دوسروں کی مدد کے بھروسے پر 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، 10 دن میں بھی گھر خالی نہیں کرے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھیجے، یہ پیغام بھیجے کہ ہمیں اپنا گاؤں خالی نہیں کرتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، یہ کہہ کر جو ہے نبی کے پاس پیغام بھیجے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ ابھی کا بھی سب صحابہ جو ہے جائیں اور ان کی بستی کو گھیر لیں، ان کی پوری بستی کو گھیر لیں. کسی کا قتل نہیں کیا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، صرف ان کی بستی میں پہنچے. جیسے ہی صحابہ ان کی بستی میں گئے تو وہ سب لوگ اپنے ایک محفوظ قلعے میں اندر چلے گئے. جیسے ہمارے یہاں کونڈا ریڈی برج ہے، ایک بہت بڑی دیوار، اس میں اندر آدمی محفوظ رہتا، باہر سے پتھر پھینکو کچھ بھی پھینکو اندر نہیں جاتا. آج اس زمانے میں بم وغیرہ تو نہیں تھا، مارنا ہے تو تیر سے مارنا ہے، تو آدمی محفوظ قلعے کے اندر رہتا ہے. تو قلعے میں جا کر اندر محفوظ ہو گئے. لیکن ہوا کیا، وہ منافق جو ان سے مدد کرنے کا وعدہ کرے تھے وہ خود مدد کے لیے نہیں آئے. وہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے چلے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا ہوا، ان کی جھوٹی مدد کے بھروسے پر وہ لوگ نہیں نکلے تھے. وہ لوگ منافق بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی اور قبیلہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. تو مسلمان کیا کرے، ان کے پورے قلعے کا گھیرا ڈال کر رکھ دیے، کوئی قلعے سے باہر نہیں نکلنا. اب ظاہر بات ہے گھر سے باہر نہیں نکلے، ایسا کتنے دن رہتا آدمی. لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، کتنے دن رہ سکے گھر میں، 2 دن 4 دن. دودھ ختم ہوتا، چاول ختم ہوتا، پولیس تو ماریں دے، کون تو ماریں دے، نکلنا ہی پڑتا، مجبوری ہے، پیٹ کی ضرورت ہے. تو ویسا ہی وہ لوگ 4-5 دن تک اندر تھے، کھانا پینا سب ختم. اب کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلنا ہے، تو ان کو جو ہے باہر نکالنے کے لیے کیا کیا گیا، بہت کوششیں کی گئی، لیکن یہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. تو ان کا جو قلعہ تھا اطراف میں پورے باغات سے گھرا ہوا تھا، ان کے قلعے کے اطراف میں پورے باغات تھے، کھجور کے باغات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دو، ان درختوں کو کاٹ دو، اور بعض درختوں کو جلا دو، آگ لگا دو، باغ میں آگ لگا دو، یہ حکم دیا. اور ظاہر بات ہے ایک کسان کو معلوم ہے اپنی کھیتی جلتا ہوا کسان نہیں دیکھ سکتا. کتنی محنت کے بعد ایک درخت بڑا ہوتا ہے، کھجور کا درخت کتنے سالوں کے بعد جا کر پھل دیتا ہے. ویسے درخت کو کاٹا جا رہا ہے، ویسے درختوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ چیز ان سے دیکھی نہیں جائے گی. تو اپنے جو ہے اپنے باغوں کی حفاظت کے لیے تو بھی کم سے کم کیا ہوں گے، وہ باہر آئیں گے. اس مقصد سے کچھ درختوں کو جلایا گیا، کچھ درختوں کو کاٹا گیا. تو میرا آخر میں وہ صلح کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے سلنڈر ہونے کے لیے آگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ غداری کرے، نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اب جب ان کو مہلت دی گئی تھی نکلنے کی اب بھی نہیں نکلے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ایک ایک آدمی ایک ایک اونٹ کے برابر سامان لے کر جا سکتا ہے، ایک ایک آدمی ایک ایک اونٹ کے برابر سامان لے کر جا سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. ہم اگر کسی سے لڑائی کرتے ہیں یا ہمارا ملک کسی دیش سے لڑائی کرتا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بنا کر رکھ دیتا، ان کے بچے کو نہیں دیکھتا، ان کے بوڑھوں کو نہیں دیکھتا، ان کی عورتوں کو نہیں دیکھتا، ان کی ساری چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے احکام پر، اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان کے مال ان کے پاس تھے، ان کی اولاد ان کے پاس تھی، ان کی بیویاں ان کے پاس تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا، صرف ان کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا. یہ جو ہے اسلام کا انصاف ہے جو اسلام نے غیروں کے ساتھ اختیار کیا. اور یہ جو سزا دی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ یہ سزا بہت معمولی درجے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے. بادشاہ کو اگر کوئی قتل کرنے کی پلاننگ بناتا ہے، سوچتا بھی ہے، تو اس کو کرمنل بنا کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جاتا ہے یا اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. یہ تو صرف سوچے نہیں تھے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو ان کو کتنی بڑی سزا دی جانی چاہیے تھی. ان کی سزا کے اعتبار سے معمولی سزا ہے. تو یہ جو ہے اس واقعے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو سورہ آیا تھا 28ویں پارے کا شروع کا سورہ، سورہ ممتحنہ، سورۃ المجادلہ تھا. سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے تھے کہ پارٹیاں 2 طرح کی ہیں، ایک حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اور دوسرا حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی.
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی پارٹی، اللہ کا لشکر ہمیشہ کامیاب رہے گا اور شیطان کا لشکر ہمیشہ ناکام رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والے سورہ کے آخر میں بتایا تھا. اسی کی ایک مثال کے طور پر اس سورہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کچھ معمولی تعداد میں مسلمان تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ساز و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنی معمولی جماعت ہونے کے باوجود یہ اللہ کا لشکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ کامیاب کر کے دکھایا. اور قبیلہ بنو نذیر کے پاس مضبوط قلعے ہیں، گھر ہیں، سارے ساز و سامان ہیں، لڑنے کے سامان ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ اپنے گھروں سے نکال کر دکھایا. تو شیطان کا لشکر ناکام اور اللہ کا لشکر کامیاب ہوا. یہ مثال اللہ تعالیٰ اس سورے کے شروع میں دے رہے ہیں. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحا، پاکی بیان کرتی ہے، للہ، اللہ کی، ما فی السماوات والارض، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بتاتی ہیں. دنیا کی ہر چیز اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ بے عیب ہے. آپ کبھی اپنے بچپن میں یا اپنے بڑوں کے زمانے میں سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپڈیٹ کیا؟ آسمان کو اللہ نے اپڈیٹ کیا یا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، زمین پرانی ہو گئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ زمین نکال کر دوسری زمین بچھائے؟ ایسا دیکھیں نہیں. جو آسمان ہزاروں برس پہلے سے بنا ہے اب تک بھی ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا. جو زمین اللہ نے بنائی وہ پہلے جیسی تھی اب بھی ویسے ہی ہے. لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم گھر بناتے ہیں تو 50 سال کی گارنٹی نہیں، ہم روڈ ڈالتے ہیں تو 10 سال کی گارنٹی نہیں، اس سے پہلے اس میں گڑے 1 سال میں گڑے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہماری ناکامی کو بتاتا ہے. تم کتنے بھی بڑے انجینئر ہو، تمہارا میٹیریل 1 سال سے زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس پر زمین کے شروع ہونے سے وقت سے بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہٹایا نہیں اپنی جگہ سے. اور آسمان سے اتنا بہترین سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو چلایا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو چلایا ہے، اس میں سے ایک ایک نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کو نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کی گواہی کون دیتی ہیں؟ آسمانوں میں رہنے والی ہر چیز، زمین میں رہنے والی ہر چیز. کروڑوں بندے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے اور پیدا ہوں گے. ہر ایک کا ماڈل ایک ہی طرح ہے، ایک ہی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپڈیٹ نہیں کیا، شکلوں کو الگ بنایا، سوچ کو الگ بنایا، لیکن ایک ہی طرح کا ماڈل بنایا. لیکن کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟ ایک ماڈل بنائے، کچھ دنوں کے بعد پرانا ہو گیا، اب استعمال کے قابل نہیں ہے، لینڈ فون کو استعمال نہیں کر رہا تو اب موبائل لائے. پھر اس کے بعد اور ٹیکنالوجی بڑھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ پہلی ٹیکنالوجی غلط. اب دنیا کو اس کی ضرورت نہیں، اب اس کی ضرورت ہے، اسے چھوڑ دیں گے، اب اس کو شروع کریں گے. ایسا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے ساتھ ہوا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اللہ نے جو چیزیں پہلے سے بنائی تھی وہ جیسی تھی اب بھی ویسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گی. اسی طریقے سے ہم کو فائدہ اٹھانا پڑے گا. زمین پہلے بھی اناج دیتی تھی اسی شکل میں اور آج بھی اناج دے رہی ہے اسی شکل میں، قیامت تک دیتی رہے گی اسی شکل میں. تو یہ سب کس چیز کو بتاتی ہے؟ کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ بہت بڑے پلانر ہیں، اللہ سے بہترین پلاننگ بنانے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں زمین اور آسمان میں رہنے والی ساری چیزیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ صرف عیبوں سے پاک نہیں بلکہ خوبیوں کے مالک ہیں، خوبیوں کے مالک ہیں. بے عیب ہونا یہ صرف نہیں میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ عیب نہ ہونے کے ساتھ اچھائیاں میرے اندر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کے اندر خوبی ہے. کیا؟ العزیز. اللہ زبردست ہے، سپر پاور ہے. اللہ کے پاور کے سامنے نہ فرعون ٹکا، نہ قارون ٹکا، نہ حامان ٹکا، کوئی نہیں ٹک سکا. اور آج کے فرعون بھی نہیں ٹکیں گے. ان کو بھی اللہ ایک دن اپنے انجام پر پہنچائے گا، ایسا ذلیل کر کے دکھائے گا کہ دنیا انشاءاللہ عبرت لے گی. تو عزیز اللہ کیا ہے؟ زبردست ہیں. الحکیم، حکمت والے ہیں. اللہ جو بھی کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں. حکمت کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. اگرچہ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے پیچھے
راز ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کے متعلق بہت ساری باتیں ابھی جو آ رہی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے تم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہ مسلمانوں نے درختوں کو کیوں کاٹا. ارے درخت تو پھل دینے والی چیز ہے، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت، جلانے کی کیا ضرورت ہے. ہماری ذہنوں کو، ہمارے دماغوں کو ایسا سمجھ میں آئے گا. ہمارے دماغ اچھے نہیں ہیں، ہمارے دماغوں میں ساری باتیں گھسنے والی نہیں ہے، لیکن ان کا کرنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ سب چیزیں فائدے کے لیے کی جا رہی ہیں، تو اس لیے جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو کرو، اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے، چاہے تم کو سمجھ میں نہ آئے، چاہے تم کو سمجھ میں نہ آئے. یہ بات اللہ تعالیٰ فرمانے حکیم، اللہ بڑے حکمت والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. هو الذی، اللہ ہی ہے وہ، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں کے کافروں کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے. یہاں اہل کتاب، اہل کے معنی والا، کتاب کے معنی کتاب، اہل کتاب کے معنی کتاب والے. کتاب کا مطلب کیا؟ آسمان سے جو کتابیں اللہ تعالیٰ اتارے، بڑی بڑی کتابیں، وہ کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. ان میں جو قرآن کے علاوہ باقی کتابیں ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ اہل کتاب. ہم کو تو مسلمان، اور ان کا نام کیا ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب بولے تو اس میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں اور یہودی بھی آ جاتے ہیں. تو اہل کتاب میں سے کافروں کو اللہ نے نکال دیا. یہاں بہت باریک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اہل کتاب، مان لو مثلا یہودی، وہ کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. اور عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ تو پیغمبر نہیں مانتے، وہ تو ان کو ڈائریکٹ خدا بنا دیے. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی قرآن ان کو کافر بول رہا، پھر بھی قرآن ان کو کافر بول رہا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے کلمہ پورا نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے. صرف اللہ کو ایک ماننا، بے عیب ماننا کافی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کرنا، اور آپ کو آخری نبی، فائنل میسنجر آپ کو ماننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہو تو وہ چاہے اللہ کو ماننے والا ہو لیکن تب بھی اسے انکار کرنے والا کہا جائے گا. کیوں؟ اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. اللہ کی ایک بات تم مان رہے ہو، ایک بات نہیں مان رہے ہو، تو پوری بات ماننے والے نہیں ہوئے، لہذا تم کافر ہیں. تو یہ حکمت بتائی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ مدینے میں کیوں آ کر آباد ہوئے تھے؟ یہ مدینے میں کئی 100 سال پہلے سے آباد ہو گئے تھے. تقریباً 800 سال پہلے سے مدینے میں آباد تھے. کتنے سال پہلے سے؟ 800 سال پہلے سے مدینے میں آباد تھے. جس طرح سے ہم لوگ مغلوں کی جو ہے بتاتے ہیں کہ 800 سال ہمیں حکومت کرے بول کے فخر سے بتاتے ہیں، اس طرح سے یہ لوگ بھی جو ہے کئی 100 سال پہلے سے مدینے میں آباد تھے. اور ان کا اصل جو ملک تھا یمن تھا. یمن کو چھوڑ کر مدینے کو آ گئے تھے. کیوں آ گئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے وہ یسرب ایک جگہ ہے، وہاں آئیں گے، وہاں آخری پیغمبر آئیں گے، وہاں ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا. یہ بات ان کی کتابوں میں تھی. تو آخری پیغمبر کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ کر بس گئے تھے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ آخری پیغمبر اگر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لانا، اس نیت سے آ کر تھے. اور یہ جو بنو نذیر قبیلہ جس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا، یہودیوں کے بہت سارے قبیلے تھے. یہ جو قبیلہ جیسے مسلمانوں میں شیخ ہے، سید ہے، خان ہے، الگ الگ قبیلے ہیں نا، اس طرح سے یہودیوں میں بھی بہت سارے قبیلے تھے. تو بنو نذیر جو قبیلہ ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، تو بہت بڑے پیغمبر کی اولاد تھی. تو انہوں یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ان پر ایمان لا لیں گے. اس نیت سے آ کر برسوں سے آباد تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی ہم میں سے کسی ایک کو نبی بنایا جائے گا. وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی کسی ایک کو کیا کیا جائے گا؟ نبی بنایا جائے گا. یہ سمجھتے تھے. ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، وہ بہت بڑا شریر تھا. ایسے لوگ یہ اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ شاید میں آخری نبی بنوں گا، شاید میں آخری نبی بنوں گا بول کے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ آخری نبی آ گئے ہیں
اور وہ ساری علامتیں، وہ ساری نشانیاں جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی، وہ ساری کوالٹیز ان کے اندر ہیں. تو ان کے دل سے انہوں نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہاں یہی آخری پیغمبر ہے، مگر پھر بھی نہیں مانے. نبی علیہ السلام کو نبی بول کے سمجھ گئے، مگر پھر بھی نبی پر ایمان نہیں لائے. صرف ایک وجہ سے، کیا؟ کہ ہمارے خاندان سے آتی بول کے سمجھے تھے ہمیں، دوسروں کے خاندان سے ہے، ہمیں دوسروں کے خاندان کے سامنے جھکنا. یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، گزشتہ اس سے پہلے ایک بات آئی تھی، نبی کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000. 1,24,000 میں سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 نبی انہی میں سے آئے ہیں. 24,000 نبی ادرس، 1,00,000 نبی تقریباً اللہ تعالیٰ نے کس میں سے بھیجا؟ بنی اسرائیل میں سے بھیجا. 1,00,000 نبی ان کے اندر آئے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے آخری نبی وہ بھی ہمارے اندر ہی جان دے، یہ سمجھ کر تھے، سمجھے. لیکن جب آخری نبی کسی بنو اسماعیل میں سے آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو ان کو چرکا لگا کہ کیوں 1,00,000 نبی ایک طرف اور آخری نبی ایک طرف، کیونکہ یہ سب کے سردار ہیں. ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی ہے اور سب نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہیں. ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی ہے، لیکن سب نبیوں کے لیے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں زندہ ہوتے ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا، اس کے بغیر ان کو بھی نجات نہیں ملتی، ان کو بھی نجات نہیں ملتی. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائی. یعنی سپوز کوئی نبی زندہ ہو کر آ بھی جائیں تو بھی اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، زندہ اتریں گے، تو کس کے مذہب پر عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. اگرچہ وہ نبی ہوں گے، لیکن جس طرح ایک ملک کا پی ایم کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ وہاں کا پی ایم ہوتا ہے کیا؟ اپنے ملک کا پی ایم ہے، لیکن اس ملک کا پی ایم نہیں ہے. ہمارے ملک میں آئے تو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، ہے نہیں؟ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اپنے زمانے میں نبی تھے، لیکن ہماری قوم کے لیے ہمارے زمانے میں نبی نہیں ہے، تو لہذا ان کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، اسی کے مطابق وہ بھی چلیں گے. تو ان لوگوں کو اس وجہ سے تکلیف ہوئی کہ یہ کسی اور خاندان سے نکل آئے. اس وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ایمان لانے کا وعدہ کیا کرتے تھے، سارے وعدے بھول گئے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھروں سے کیا کیا؟ نکالا. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی ہی لشکر کشی میں. یعنی یہ جو بہت بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس بڑے قبیلے کے بڑے بڑے قلعے تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس سب کچھ سامان تھا، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو مدینے میں جا کر 2-3 سال ہوئے تھے اور اتنے میں جنگ بدر بھی ہو گئی تھی، جنگ بدر بھی ہو گئی تھی. بہت معمولی مقدار میں مسلمان تھے اور کوئی مضبوط گھر نہیں، کوئی مضبوط تلوار نہیں، کوئی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ زیادہ نہیں. تو وہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہم کو کہاں سے بھگائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کمزور قوم کو پہلی مرتبہ بھیجا، پہلی مرتبہ میں ہی کلین بولڈ، پہلی ہی مرتبہ میں کلین بولڈ ہو گئے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو پہلی ہی مرتبہ میں اپنے گھروں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مسلمان گئے، حملہ ہوا، پھر کچھ لوگ مارے گئے، کچھ بچ گئے، پھر دوبارہ گئے، ایسا نہیں. ایک ہی مرتبہ میں ان کا کام تمام ہو گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں، صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی طاقت بہت بڑی تھی، بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سپر پاور قبیلہ تھا. وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے اتنی آسان بات نہیں تھی. تو مسلمان بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور خود یہودیوں کا کیا گمان تھا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور خود یہودی یہ سمجھتے تھے اپنے بارے میں کہ اللہ کے عذاب سے اور مسلمانوں کے لشکر سے ہمارا قلعہ ہم کو بچائے گا، ہمارا قلعہ ہم کو بچائے گا. تو غیر کی جو ہے غیر کا بھروسہ کس پر تھا؟ دنیا پر تھا، اسباب دنیا پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا
کہ اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، کسی اور پر بھروسہ کریں گے، اللہ ناکام کر کے دکھائیں گے. تو ان کو ان کی مضبوط قلعوں پر بھروسہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں سے بھی ان کو نکالا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مضبوط قلعوں میں وہ محفوظ ہونے کے باوجود اللہ ان کے پاس آیا. ان کے پاس اللہ آیا، اللہ تو نہیں آئے لیکن اللہ کا لشکر آیا. اللہ کا لشکر آیا. بھئی کرکٹ میں 11 لوگ جیتتے نا، لیکن کیا بولتے؟ 11 میں جیتے بولتے، انڈیا جیتی بولتے، انڈیا جیتی بولتے. 135 کروڑ کی آبادی کی طرف کیا کرتے؟ نسبت کرتے. کیوں؟ ان 11 کا جیتنا پورے ملک کا جیتنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسا ہی اللہ آیا یعنی اللہ کا لشکر آیا. اللہ کا لشکر آنا گویا کس کا آنا ہے؟ اللہ کا آنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آنے کے بارے میں ذکر کریں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ. ان کے پاس اللہ آیا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ایسی جگہ سے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. یعنی وہ لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی قوم جو ابھی 2-3 سال پہلے آ کر یہاں آباد ہوئی ہے، ان کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کچھ سامان نہیں ہے، یہ لوگ ہم کو بھگا کر نکالیں گے، ایسا سوچے بھی نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نکال کر دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں وہ چیز تھی جو ہونی چاہیے تھی. صحابہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن ہر ایک کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا. آج ہم پوری دنیا میں آباد ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر مسلمان نہیں ہے؟ کوئی شہر ایسا ہے جہاں مسلمان نہیں ہے؟ ہر جگہ مسلمان آباد ہے، کروڑوں کھربوں کی تعداد میں، لیکن ذلیل ہیں. ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ میجارٹی ہے، حکومت ہے، 50 سے زیادہ ہمارے اسلامی ملک ہیں، ہماری زبردست کنٹریاں موجود ہیں، تیل کے خزانے ہمارے پاس ہیں، کھجور کے باغات ہمارے پاس ہیں، بڑی بڑی قدرتی چیزیں ہمارے پاس ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج کوئی بھی پکڑ کے کسی کی موب لنچنگ کر سکتا ہے، کر رہا ہے. اور ہم کو اپنے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے روزانہ. یہ ان کے اندر یہ جو طاقت آئی، ہمت آئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت غالب ہو جائے اور موت کا ڈر تمہارے اندر آ جائے تو پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیں گے. ایک زمانہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، 1 مہینے کی دوری پر دشمن کانپ رہا تھا. ان کے گاؤں میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کوئی لشکر کے ساتھ بھی نہیں ہے، اکیلے ٹھنڈے درخت کے نیچے سو رہے ہیں، لیکن دبدبہ اتنا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن کانپتا تھا. کیوں؟ دل میں ایمان ایسا بنا ہوا تھا. آج ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں. آج ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں جان نہیں، اعمال میں جان نہیں. بے جان اعمال ہم کو نجات نہیں دیں گے. جو کام کرنے چاہیے تھے ہم کو، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا چاہیے تھی، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیے. دنیا کمانے کے لیے اتنا لگ گئے کہ دنیا کے کمانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا آسان، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑنا مشکل. تو جب دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی اور موت سے ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا. کورونا کے اندر دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں، احتیاط کرنا الگ بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈر کہ گویا اب دنیا ختم ہو گئی ایسا سمجھنا، یہ تو ایمان والے کی علامت نہیں ہے. بیماری کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی شفا دینے والا بھی اللہ ہے. چاہے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، ان حالات سے نکالنے والے اللہ ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عقیدہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. فضائل اعمال میں حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حکومت کی فہرست میں، حکومت کی گنتی میں تو مسلمان ہیں، اللہ کی گنتی میں وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی گنتی میں مسلمان نہیں ہے. تو یہ اصل ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. آج جو حالات بگڑے ہیں پورے دنیا کے اندر بگڑے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، مسلمان کنٹریوں کے اندر بھی حالات بہت برے ہیں. آج سعودی میں مکہ مکرمہ کے اندر تھیٹر کھولے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں کلب کھولے جا رہے ہیں، اور اتنی بری حالت پوری دنیا کی ہے. قرآن نکالے جا رہے ہیں، قرآنوں کو جلایا جا رہا ہے. ہر کنٹری کی حالت یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا تو اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ حالات سدھر جائیں
اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں تو اصل جو چیز اختیار کرنا چاہیے اسے اختیار کرنا. ان پر الزام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. اب حالات کئی کو خراب ہیں تو ہمارے سیاست دانا صحیح نہیں ہے، ہمارا ایم ایل اے صحیح نہیں ہے، ہمارا ایم پی صحیح نہیں ہے، ان کے اوپر الزام ڈالیں. ہمارے علماء صحیح نہیں ہے، ہمارے انہوں صحیح نہیں ہے، سب کے اوپر الزام ڈالیں. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمارے مسلمانوں کو کیوں لوٹا گیا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، یعنی چوروں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. چور کا کام چوری ہے وہ تو کرے گا، ظالم کا کام ظلم ہے وہ کرے گا، مشرک کا کام شرک ہے وہ کرے گا، کھلم کھلا کرے گا، مسجد کے سامنے بھی بٹھائے گا، وہ تو اس کا کام ہے. لیکن تیری رہبری کا سوال ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قائد بنایا تھا، تجھے دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو نے اپنے ہاتھ سے اپنا اقتدار کھو دیا، اپنے قائدانہ حیثیت کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے چور اپنا کام کر رہے ہیں. تو دوبارہ ہم کو اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تبھی حالات بنیں گے. ہم چاہے حکومت مضبوط کر لیں، آپ بتائیے کیا کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے، کیا وہاں حالات صحیح ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں نا بھائی، آج ہندوستان میں ہماری حکومت آ گئی تو پورا اسلام کا ماحول قائم ہو جاتا، نہیں ہونے والا. ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر مسلمانوں ہی کی حکومت ہے، لیکن کیا وہاں حالت صحیح ہے؟ کیا وہاں پردہ ہے؟ کیا وہاں نمازیں پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی ہیں. مسلمانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام سے ہوتا ہے. اسلام پر عمل کرو گے تو ہوگا. اسلام کو چھوڑو گے، حکومت چاہے تمہارے ہاتھ میں رہے، مال دولت چاہے تمہارے ہاتھ میں رہے، بڑے بڑے لشکر چاہے تمہارے ہاتھ میں رہیں، لیکن اللہ تم کو ذلیل کریں گے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے کیا کر دیا؟ رعب ڈال دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ذہنی طور پر ہم کو ڈپریشن میں ڈالا جا رہا. ایک بہت بڑا گھنونا کھیل ہے جو کھیلے جا رہا میڈیا کے ذریعے. ان کے جو غلط کام ہے، ان کی جو ناکامیاں ہیں، وہ سب چھپائی جا رہی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پی کر مر رہے ہیں، زنا کر کے مر رہے ہیں، کوئی میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. کیوں؟ اگر وہ دکھائیں گے تو لوگ شراب چھوڑ دیں گے، زنا چھوڑ دیں گے، غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے. لیکن دکھائیں گے کس کو؟ ایک اگر کوئی مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پوری دنیا میں وائرل کر دیا جاتا. ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا، پوری جگہ اس کو جو ہے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور ہر جگہ ایسی نیوز آپ کے سامنے بتائی جا رہی، وہاں مسلمانوں کو مارا گیا، وہاں مسلمانوں کو ستایا گیا، وہ مسجد توڑے، وہ مدرسہ توڑے، یہ کرے وہ کرے. یہ سب سن کر ایک آدمی، عام آدمی جسے قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کے بارے میں طے کر لیتا کہ بھئی اگر اب ہندوستان میں رہنا ہے تو ان کی مان کر چلنا ہے، اب ہمارا کیا بھی نہیں چلتا. ایسا ڈپریشن میں مبتلا کیا جا رہا ہے ہمارے کو. ایک زمانہ تھا یہ ڈپریشن ان پر تھا. وہی اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ایک دھاک بٹھا کر رکھا تھا. وہ مسلمانوں کے نام سے تھر تھراتے تھے، کپ کپاتے تھے. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی آدمی اپنی زندگی بھر کی محنت سے ایک گھر بناتا ہے، اگر اس گھر میں کوئی بغیر پوچھے کہ پوسٹر باہر لگاتا ہے تو اس کو گوارا نہیں ہوتا. کوئی اس گھر کے سامنے گاڑی لا کر پارک کرے تو اسے گوارا نہیں ہوتا. ایک کیلا مارے تو گوارا نہیں ہوتا. میری کمائی سے بنایا ہوگا تو کیسا ہاتھ لگاتا بول کے. لیکن سوچ کر دیکھو، خود گھر بنانے والا اپنے گھر کو ویران کر رہا ہو تو کتنی مصیبت اس پر آ کر ہوگی. خود گھر بنانے والا اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہا؟ اپنے گھر کو ویران کر رہا، تو اس پر کتنا ڈپریشن پڑا ہوگا، کتنا دل میں ڈر ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں ان پر اتنا ڈپریشن ڈالا گیا، اتنا ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا یہودیوں کے. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. وایدی المؤمنین، ایمان والوں کے ہاتھوں سے کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے برباد کرنے کا مطلب کیا؟ مسلمان جو ان کے جھاڑوں کو جلا رہے تھے یا ان کے جھاڑوں کو کاٹ رہے تھے، یہ اصل میں انہی کے عمل کی وجہ سے تھا نا. اگر وہ اپنے وعدے پر برقرار رہتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے؟ نہیں کرتے. اگر وہ نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ان سے لڑا جاتا؟ نہیں.
اگر وہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق 10 دن میں خالی کر دیتے تو ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ انہوں نے کیا کیا؟ مخالفت کی، انگلیاں کی. اس کی وجہ سے مسلمان کیا کرے؟ ان کے گھروں کو ویران کرے ہیں، اور یہ جائز ہے. کسی ملک کو جیتنے کے لیے اگر دشمن کو کمزور بنانے کے لیے، دشمن کے دل میں ڈر بٹھانے کے لیے ان کے گھروں کو گرانا پڑتا ہے، ان کی آفیسوں کو جلانا پڑتا ہے، تو جلایا جا سکتا ہے کسی ملک کو اگر قابو کرنا ہے. کیونکہ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ 1 سال پہلے اسرائیل جو ہے فلسطین پر حملہ کیا، تو سب سے پہلا جو میزائل چلا ہے وہ کس پر چلا ہے معلوم ہے؟ فلسطین کی جو میڈیا کی بلڈنگ تھی، جہاں سے پورے فلسطین میں اخبار شائع ہوتے تھے اور پورے فلسطین میں مسلمانوں کو ایک اچھا پیغام ملتا تھا، سب سے پہلے اس بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ختم ہو جائے. ایسا کر کے ان کو کیا کیا جائے؟ دل کے اعتبار سے کمزور کیا جائے کہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں بول کے آدمی کمزور ہو جانا، یہ سمجھ کر جو ہے ان کو اس طرح سے کیا جا رہا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو نصیحت حاصل کرو، اے آنکھ والو نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قصہ بتایا جا رہا ہے، قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مردوں کو بخشنے کے لیے کتاب نہیں ہے، قرآن نئے گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن دلہنوں کو تحفے میں دینے کے لیے نہیں ہے، قرآن مسجد میں ایصال ثواب کے لیے لا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن مردہ کتاب نہیں، قرآن زندہ کتاب ہے. اسے پڑھنا بھی ہوگا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہوگا. اگر اسے پڑھو گے نہیں، اس کی تفسیر سنو گے نہیں، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارو گے تو پھر در در میں ٹھوکر کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ جو بتا رہے ہیں بنو نذیر کا، یہ واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آنکھ رکھنے والوں، اے دیکھنے والوں نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے زبردست طاقت رکھنے والوں کو ناکام کیا اور بے سر و سامان مسلمانوں کو کامیاب کیا. اللہ کی مدد سامان اور لشکر کی محتاج نہیں ہے. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بٹھا رہے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. وَلَوْلَا أَن ایک 2 آیتیں ہیں اس کو بتا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا تھا کہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے ان کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ان کو شہر سے باہر نکال دیں گے. بس جلا وطنی بولتے ہیں اس کو، یعنی شہر سے باہر کر دینا، شہر بدر کر دینا. اللہ نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر اللہ پہلے سے یہ طے نہ کرتے تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش میں ان سب کو قتل کر دیا جاتا. ان سب کو، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان کو گاؤں سے باہر نکالا جا رہا ہے یہ بڑی سزا نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سزا ہے. ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا مال سب کچھ محفوظ ہے، صرف ان کو گاؤں شفٹ کیا جا رہا. لیکن نبی کو، مسلمانوں کے بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کے سلسلے میں ان سب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قتل کر دینا چاہیے تھا، جیسا کہ ہر ملک کرتا ہے. اپنے جو ہے پی ایم کی حفاظت کے لیے سب کچھ ہر ملک کرتا ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان پر جلاوطنی کو نہ لکھا ہوتا تو لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، یعنی دنیا ہی میں ان کو قتل کر دیتا. لیکن دنیا میں ان کو معمولی سزا دیے ہیں، آخرت میں سزا معمولی نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں ذالک، یہ عذاب بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اگر یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تو مسلمان ان کو کبھی نہیں چھیڑتے. بھئی 2 سال سے کبھی مسلمانوں نے ان پر کوئی حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اور اس قبیلے کے علاوہ اور بھی یہودی تھے، کیا ان پر کبھی نبی نے حملہ کیا؟ نہیں کیا. مسلمان دوسروں کو مارنے والا نہیں ہے. اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ غلط بات ہے. اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. مجبوری کی صورت میں جو ہے تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، ورنہ تو اچھی باتوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، نبی کے اخلاق سے جو ہے اسلام پھیلا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ان کو سزا ملی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور آگے اللہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، وہ قاعدہ ہم اپنے اوپر فٹ کرے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دیں گے.
یہاں مسلمان، کافر، یہودی، مشرک، اس کی کوئی قید نہیں ہے. جو بھی اللہ کا اصول ہے، مسلمان ہو کر بھی اگر نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ کیا کریں گے؟ سخت عذاب دیں گے. آپ سمجھیں گے عذاب ہمارے اوپر کہاں آیا؟ آسمان سے آگ نہیں برسی، زمین سے زلزلہ نہیں آیا، کہاں سے عذاب آیا؟ تو عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں. آج ہمارے گھروں میں جو بدامنی ہے، ایک دوسرے کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو آسمان سے بھی عذاب بھیجیں گے، زمین سے بھی بھیجیں گے. اور یذیق بعضهم بأس بعض، یہ قرآن کا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں گے، ایک دوسرے کو لڑائیں گے. آج ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہیں. ایک اللہ کو ماننے والے ہزاروں جماعتوں میں تقسیم ہے، اور ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک بن گئے ہیں. پھر دنیا ان کی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں. وہ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد کے لیے کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے کیا ہو گئے؟ تو دیوبندی، میں فلاں، تو فلاں، تو فلاں، ایسے فرقوں میں کیا ہو گئے؟ بٹ گئے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. دلوں کا ہمارے آپس میں کٹ جانا، بھائی بھائی کا آپس میں نفرت کرنا، باپ بیٹے کا آپس میں دور رہنا، یہ اللہ کا عذاب ہے. اس عذاب کو ہم بھگت رہے، جس کی وجہ سے ہم پر جو بھی آتا ہے حملہ کرتا ہے اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا. کسی بھی گاؤں میں گھس کر مار رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سن کر بھی کچھ بھی نہیں کر سک رہے. کیوں؟ ان کو ہو رہا، ہمارے کو کہاں ہو رہا بلکہ. تو یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہم بن گئے، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہی آج بھی ہم پر چلایا جا رہا. جو ایک زمانے میں انگریز ہمارے اوپر چلایا تھا، آج وہی کیا جا رہا. نفرت کو عام کرنے کے لیے، ہندو مسلم کو الگ الگ کرنے کے لیے ساری سازشیں کی جا رہی ہیں. اس کا جواب ہم کو محبت سے دینا ہے. وہ ہندو مسلم کو لڑانے کی کوشش کریں گے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہندو مسلم کو ایک کرنے کی کوشش کرنا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے. ہمارے اسلام کا جو سچا تعارف ہے، امن اور پیس کا جو مذہب ہے، اس کو ان کے سامنے لانا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی ہدایت دیں گے. یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور بھی آیتیں باقی انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا